بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں واسع اللہ آپ کے مطالعہ پاکستان کا سبجیکٹ ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلبہ، ہمارا مضمون ہے مطالعہ پاکستان 12ویں جماعت کے لیے باب نمبر 1 اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، اور آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے سر سید احمد خان اور تحریک علی گڑھ۔ تو عزیز طلبہ، آئیے ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضرور ہے کہ سر سید احمد خان کون تھا۔ ان کی زندگی کے حوالے سے ہم پڑھیں گے۔ تو سر سید احمد خان، تعارف: سر سید احمد خان 7 اکتوبر 1818 کو دہلی کی ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے نانا خواجہ فرید الدین احمد خان سے حاصل کی۔ آپ کے نانا ایسٹ انڈیا کمپنی کی ملازمت میں تھے۔ سر سید احمد خان کے والد سید محمد تقی درویش صفت انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم میں آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، عربی اور فارسی زبان کے ادب کا مطالعہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ حساب، طب اور تاریخ میں مہارت بھی حاصل کی۔ ابتدائی ملازمت: سر سید احمد خان نے اپنی ابتدائی ملازمت میں اپنے خالو مولوی خلیل اللہ سے عدالتی کام سیکھا۔ 1841 تا 1842 امین پوری اور 1842 تا 1846 فتح پور سیکری میں سرکاری خدمات سر انجام دیتے رہے۔ محنت اور ایمانداری کی وجہ سے جلد صدر امین کے طور پر دہلی میں تعینات ہوئے۔ سر سید احمد خان کے کچھ تصانیف تھے۔ دہلی کے قیام کے دوران آپ نے اپنی مشہور کتاب آثار و سنادید 1847 میں شائع کی۔ اس کتاب میں پرانے عمارات کی تاریخ دی گئی تھی۔ 1854 میں آپ کا تبادلہ ضلع بجنور کر دیا گیا۔ بجنور میں قیام کے دوران آپ نے سرکشی بجنور نامی کتاب لکھی۔ 1857 کی جنگی آزادی کے دوران آپ بجنور میں قیام پذیر تھے۔ آپ نے اسی دوران کئی انگریز مردوں، عورتوں اور بچوں کی جانیں بچائی۔ 1877 میں آپ کو امپیریل کونسل کا رکن نامزد کر دیا، یعنی امپیریل لیجسلیٹو کونسل کا رکن بھی تعینات نامزد کیا گیا۔ اور 1886 میں آپ نے انگلستان کی ایڈنبرا یونیورسٹی نے آپ کو LLD کی اعزازی ڈگری بھی دی، اور انگریز نے آپ کی ذہانت، قابلیت اور محنت کی وجہ سے انگریزوں نے آپ کو سر کا خطاب دیا گیا۔ عزیز طلبہ، اب تحریک علی گڑھ کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے مسلمانوں کی سیاسی بالادستی ختم ہو کر رہ گئی، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر مغل حکمرانوں میں سے تھے۔ مغل حکمران کی بنیاد 1526 میں ظہیر الدین بابر نے رکھی اور 1702 میں اورنگزیب عالمگیر کی وفات ہو گئی۔ تو اس کے بعد جتنے بھی حکمران آئے تھے 1702 کے بعد، تو وہ نااہل تھے، بیشتر نااہل تھے۔ مسلم معاشرہ انتشار کی راہ پر چلنے لگا۔ مسلمان جو کبھی بھی حاکم تھے اب غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں کے اندر روایات، تہذیب و تمدن زوال کا شکار تھے۔ اس دور زوال میں برصغیر کے مسلم رہنماؤں نے جہاں سیاسی، ملی اور اخلاقی بیداری کے لیے تحریکیں چلائی، وہاں ان کی ذہنی و فکری رہنمائی کے لیے تعلیم کے میدان بھی کئی تحریکوں کا آغاز کیا، جس کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے علاوہ ان کی فکری اور ذہنی صلاحیت بھی تھا، تاکہ وہ اپنی عظیم روایات اور اقدار کا تحفظ کر سکے۔ یہ تمام تر تعلیمی ترقی کی کوششیں 1857 کی ناکام جنگی آزادی کے بعد شروع کی گئی۔ مسلمانوں کے تعلیمی ادارے اور انجمنیں قائم کی گئی، جس میں اہم تحریک اور ان سے وابستہ جتنے بھی ادارے تھے، اس میں جو اہم ہے وہ ہے تحریک علی گڑھ۔ اب تحریک علی گڑھ کے بارے میں
جاننا چاہیے کہ تحریک علی گڑھ کیا تھا اور اس کا مقصد بھی کیا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کی تمام تر ذمہ داری انگریزوں نے مسلمانوں پر ڈالی دی تھی اور انتقامی جذبے کے تحت مسلمان برصغیر کو سیاسی، معاشرتی، معاشی اور تعلیمی لحاظ سے تباہ کر رکھ دیا۔ مسلمانوں کے مذہبی عقائد کا مذاق اڑایا گیا، انہیں ملازمتوں سے نکال کر باہر کیا اور تعلیم کے دروازے ان پر بند کر دیے گئے۔ مسلمانوں کے باعزت گھرانے جو اپنی شرافت، عزت و دولت کی وجہ سے شہرت رکھتے تھے، نان شبینہ کے محتاج بنا دیے گئے۔ ایک طرف تو مسلمانوں کے خلاف انتقامی پالیسی جاری تھی تو دوسری جانب اس تحریک کا مقصد برصغیر کے مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرنا تھی۔ سر سید احمد خان کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ انہوں نے مسلمان قوم کی ترقی کے احیا کا بیڑا اٹھایا۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں اعلیٰ دماغ رکھنے والے چند ساتھی بھی مل گئے جو اپنی جگہ پر منفرد مقام رکھتے تھے۔ اپنے اس منفرد مقام کی وجہ سے ان کا تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ان میں مولانا شبلی نعمانی ایک مورخ اور ایک ادیب تھے، مولانا الطاف حسین حالی ایک قومی شاعر اور ایک ادیب تھے، مولانا نذیر احمد یا ڈپٹی نذیر احمد ایک اصلاحی ناول نگار تھے، نواب محسن الملک ایک سیاسی رہنما، مولانا ذکاء اللہ ایک منفرد ادیب۔ یہ تمام جتنے بھی سر سید احمد خان کے چند ساتھی تھے، ان کی وجہ سے تحریکی علی گڑھ عروج پر پہنچ گیا۔ تحریکی علی گڑھ کے سلسلے میں تعلیمی پہلو سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ سر سید احمد خان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ تعلیم کے حصول کے بغیر مسلمانوں کے لیے اپنی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق تسلیم کروانا ممکن نہ ہوگا۔ جدید تعلیم کے ذریعے صحیح سیاسی شعور بیدار ہو سکتا ہے اور اسی کے ذریعے سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کو اپنا حصہ مل سکتا ہے۔ اسی نظریے کے پیش نظر سر سید احمد خان نے مسلمانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کو اعلیٰ اور جدید تعلیم کی زیور سے آراستہ کریں۔ سر سید احمد خان نے صرف زبانی تلقین نہیں کی بلکہ عملی طور پر ایسے مواقع فراہم کی جو مسلمانوں کی جدید تعلیم کے حصول میں معاون و مددگار ثابت ہوئی۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں میں جدید تعلیم کے حصول کے رجحانات پیدا کی، انگریز حکومت سے مذاکرات کر کے تعلیمی اداروں میں مذہبی آزادی اور ہر مذہب کا احترام کیے جانے کا اصول تسلیم کروایا۔ اب سر سید احمد خان نے تعلیم کے لیے کون کون سے اقدامات کیے؟ ان میں سب سے پہلے اسکولوں کا اجرا، تو آئیے ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مراد آباد اسکول 1859 میں سر سید احمد خان نے 1859 میں مراد آباد میں ایک اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس وقت آپ بسلسلہ ملازمت یہاں تعینات تھے۔ اسکول میں فارسی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی۔ پہلے اس قسم کا کوئی اسکول یہاں موجود نہیں تھا۔ غازی پور میں اسکول کا قیام، اسی اثنا سر سید احمد خان کا تبادلہ غازی پور میں ہو گیا۔ 1863 میں آپ نے یہاں ایک مدرسہ قائم کیا۔ اسکول کے نصاب میں انگریزی تعلیم زبان کو نصاب میں شامل کر لیا گیا، یعنی انگریزی زبان کو نصاب میں شامل کر لیا گیا تھا۔ اس اسکول میں اردو، فارسی، سنسکرت کے مضامین میں پڑھائے جاتے تھے۔ بعد میں اس اسکول کا نام وکٹوریہ اسکول رکھا گیا اور اس اسکول کو ہائی اسکول کا بھی درجہ دیا گیا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام 1864۔ مغربی علوم کو مسلمان طلبہ کے لیے آسان تر بنانے کے لیے سر سید احمد خان نے ضروری سمجھا کہ علوم جدید کو اردو میں منتقل کیا جائے۔ 1864 میں سائنٹیفک سوسائٹی کی قائم کی، جس کا مقصد مغربی علوم کی اہم کتابوں کی تراجم آسان اردو زبان میں کرنا تھا۔ اس سوسائٹی کے زیر اثر ایک اخبار جاری کروایا جس کا ایک کالم اردو اور ایک کالم انگریزی میں تھا۔ اس اخبار میں شائع ہونے والے اکثر و بیشتر مضامین معاشرتی اصلاح اور سیاسی حالات کی جائز پر مبنی ہوتے تھے۔ ایم اے او اسکول 1875۔
سر سید احمد خان کا جب تبادلہ علی گڑھ ہو گیا تو آپ نے 1875 میں یہاں پر ایک اینگلو اورینٹ اسکول کا قیام کیا گیا، جو بعد میں 1877 کو کالج کا درجہ دیا گیا، یعنی بعد میں علی گڑھ کالج بنایا گیا۔ 2 سال بعد محمدن اینگلو اورینٹ اسکول کا قیام جو 1875 میں ہوا تھا، بعد میں اس کو 2 سال بعد یعنی 1877 کو اس کو کالج کا درجہ دیا گیا۔ علی گڑھ ایک اقامتی ادارہ تھا جہاں پورے ہندوستان سے طلبہ آتے تھے۔ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے طلبہ جب اکٹھے رہنے لگے تو ان کا نقطۂ نظر زندگی کے بارے میں وسیع عریض ہو گیا۔ ان میں یکجہتی، اتحاد و اتفاق کے جذبات پروان چڑھنے لگے۔ سر سید احمد خان کی کوششوں کے سبب کالج کو بہت جلد ہندوستان کی تعلیمی اداروں میں ایک اہم مقام حاصل ہو گیا۔ محمدن ایجوکیشن کانفرنس 1886۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کو تشکیل ہوئی اور اس کے 1 سال بعد یعنی 1886 کو محمدن ایجوکیشن کانفرنس سر سید احمد خان نے اس کی بنیاد رکھی۔ یہ ایجوکیشن کانفرنس ادبی اور علمی لحاظ سے تو اہم تھی، لیکن پروپیگنڈا کے لحاظ سے بہت مفید اور مؤثر ثابت ہوئی۔ اس کانفرنس نے دور دراز علاقوں میں پھیلی ہوئی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس کانفرنس کے اجلاسوں میں مسلمانوں کی تعلیمی ضروریات کا جائزہ لیا جانا تھا، ان کے حل کے لیے راہیں نکالی جاتی تھی۔ سر سید احمد خان کا دورہ انگلستان، یعنی سر سید احمد خان نے 1869 میں انگلینڈ کا دورہ کیا۔ 1869 کے آخر میں سر سید احمد خان اپنے بیٹے کے ہمراہ انگلستان کے دورے پر گئے۔ آپ اس حقیقت سے پوری طرح آگاہ تھے کہ مسلمانوں کی خوشحالی اور بہتری کا واحد راستہ جدید تعلیم کے سوا کوئی اور نہیں۔ انگلستان میں مختصر قیام کے دوران آپ نے وہاں کے نظام تعلیم کا بغور مطالعہ کیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے خصوصی طور پر کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا دورہ کیا اور ان کی نظام تعلیم نے آپ کو بے حد متاثر کیا۔ آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ انگریزوں کی نظامی تعلیم کی کامیابی کی ایک اہم وجہ ان کی تعلیمی اداروں کا اقامتی ہونا ہے، اس لیے اسی طرز پر ہندوستان میں ایک تعلیمی ادارہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یونیورسٹی کی خواہش۔ سر سید احمد خان کی خواہش تھی کہ یہ کالج جلد از جلد یعنی علی گڑھ کالج جلد از جلد ایک خود مختار یونیورسٹی کی شکل اختیار کر لے، لیکن ان کی یہ خواہش ان کی زندگی میں پوری نہ ہو سکی۔ 1920 میں علی گڑھ کالج کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا گیا۔ یعنی سر سید احمد خان کی خواہش تھی کہ علی گڑھ کالج کو جلد از جلد یونیورسٹی کا درجہ دیا جائے، لیکن ان کی زندگی میں تو نہ ہو سکا، لیکن 1920 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ جائزہ۔ اب تحریک علی گڑھ کا جائزہ لیتے ہیں۔ تحریک علی گڑھ مسلمانوں کی ادبی، علمی، سیاسی، مذہبی، معاشرتی اور معاشی زندگی کی احیاء کی تحریک تھی۔ اس تحریک کی روح روا سر سید احمد خان تھے۔ سر سید احمد خان نے اپنے رفقا کی مدد سے مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک دی، ان میں نئی سرے سے عزم اور حوصلہ پیدا کیا۔ مسلمان اپنی حالت کو لا علاج سمجھ رہے تھے، لیکن سر سید احمد خان کی خدمات نہ صرف مسلمانوں کی بہتری کا باعث بنی بلکہ آنے والی نسلیں بھی سر سید کی خدمات سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ دراصل سر سید احمد خان نے پودے کو کاشت کیا، قائد محمد جناح نے اس پودے کو آبیاری کر کے پروان چڑھا، اس لیے پاکستان کی بانیوں میں سر سید احمد خان کا نام بھی لیا جاتا ہے۔ اس تحریک کی بنیادی کمزوری یہ تھی کہ علی گڑھ کالج پر یورپین ماحول کی بہت بڑی چاپ
پڑی ہوئی تھی۔ صنعتی تعلیم پر عدم توجہ اور دوسری بڑی کمی تھی۔ مغربی تہذیب و ثقافت کو بلا قید و شرط اپنانے سے فکری بحران پیدا ہو گیا۔ عدم توجہ اور کمیوں کے باوجود تحریک علی گڑھ نے مسلمانوں کو مایوسی کی گہرائیوں سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن کر لیا۔